5ویں فصل علمی زندگی میں طالب علم کے آداب۔ نمبر 24 علم میں بلند ہمتی۔ بلند ہمتی سے آراستہ ہونا اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، جو آپ کی شخصیت سے پستیوں کا خاتمہ کرنے اور بلندیوں کو جلا بخشنے کا مرکز ہے۔ آپ کے اعضاء و جوارح کا نگراں ہے۔ بلند ہمتی انشاءاللہ آپ کے لیے لامتناہی خیر و بھلائی کا سرچشمہ ہوگی، تاکہ آپ اوج کمال کے منازل طے کر سکیں۔ چنانچہ بلند ہمتی آپ کی رگوں میں جرأت و شہامت کا خون دوڑائے گی اور علم و عمل کے میدان میں آپ کو مہمیز دے گی۔ لوگ آپ کو فضائل کے دروازوں ہی پر دستک دیتا ہوا اور اہم معاملات ہی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا دیکھیں گے۔ بلند ہمتی کی صفت آپ سے سطحی آرزوئے اور اعمال سلب کر لے گی اور آپ کی ذات سے ذلت و رسوائی کا شجر یعنی چاپلوسی اور مداہنت جڑ سے کاٹ دے گی۔ چنانچہ بلند ہمت شخص ڈھارس کا پختہ ہوا کرتا ہے، مواقف اور حالات سے گھبرانے کا نام نہیں لیتا، جبکہ بلند ہمتی سے محروم شخص بزدل اور پسپا ہوتا ہے۔ عاجزی، درماندگی اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ اور دیکھنا کہیں بلند ہمتی اور تکبر کو گڑبڑ کرنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بارش والے آسمان اور شگاف والی زمین کے مابین فرق ہے۔ بلند ہمتی وارثین انبیاء کی زینت ہے، جبکہ کبر و نخوت ظالم و جابر محروموں کا روگ ہے۔ لہذا اے طالب علم، عزم و ہمت کی بلندی اپنی پہچان بنا لو۔ اس کے بغیر نہ جیو کہ شریعت اسلامیہ میں تمہاری زندگی سے وابستہ فقہیات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تاکہ تم ہمیشہ بیدار رہ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کی ایک مثال پانی نہ ملنے کی صورت میں مکلف کے لیے تیمم کا جائز قرار دینا اور وضو کے لیے پانی کی قیمت کا ہدیہ قبول کرنے کو لازم نہ ٹھہرانا بھی ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح کا احسان ہے جس سے ہمت مجروح ہوتی ہے۔ اسی پر دیگر چیزیں بھی قیاس کر لیں۔ واللہ اعلم۔ نمبر 25 طلب علم کی حد درجہ جستجو۔ جب آپ کو خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب بات قیمت کل امرئ ما یحسن یعنی ہر شخص کی قیمت اس کا عمدہ کارنامہ ہے کا علم ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طلب علم پر ابھارنے والی اس سے زیادہ قیمتی کوئی بات نہیں ہے، تو دیکھنا یہ کہنے والے کی غلطی سے بچنا کہ ما ترک الاول للآخر، پہلے نے بعد والے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ صحیح ہے کہ کم ترک الاول للآخر، پہلے نے بعد والے کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ لہذا میراث نبوت خوب حاصل کرو اور تحصیل علم اور علمی گہرائی کے لیے خوب محنت کرو، اور تمہیں کتنا ہی اونچا علم کیوں نہ ہو جائے یہ ضرور یاد رکھنا کم ترک الاول للآخر، پہلے نے بعد والے کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ اور امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں احمد بن عبد الجلیل کی سیرت میں ان کے ایک قصیدے کے یہ چند اشعار مذکور ہیں: لا یکون السری مثل الدنی لا ولا ذو الذکاء مثل الغبی قیمت المرء کلما احسن المرء قضاء من الامام علی۔ ناپسندیدہ آدمی گھٹیا آدمی کے مثل ہوتا ہے، نہ ہی ذہین و فطین شخص بود غبی کے مثل، بلکہ ہر انسان کا اچھا کارنامہ ہی اس کی قیمت ہے، جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ نمبر 26 حصول علم کے لیے سفر۔ جو شخص طلب علم کے لیے خوب سفر نہیں کرتا، وہ طلب علم کے لیے سفر کیے جانے کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو طلب علم میں مشائخ کی تلاش و جستجو اور ان سے کسب فیض کی دوڑ میں سفر نہیں کرتا، طلب علم کے لیے اس کا سفر کیے جانے کے قابل ہونا بعید ہوتا ہے، کیونکہ یہ علماء جن کا وقت سیکھنے، سکھانے اور ان سے کسب فیض کرنے میں گزرا ہے، ان کے پاس ایسی تحقیقات، مسائل کا ضبط، علمی نکات اور تجربات ہوتے ہیں جن سے کتابوں کے اوراق کے واسطے سے واقف ہونا دشوار ہوا کرتا ہے،
اور دیکھنا ناکارہ صوفیوں کی روش پر چلنے سے بچنا، جو علم خرق یعنی چیتھڑے کا علم کو علم ورق کتابوں کا علم پر فضیلت دیتے ہیں۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا، کیا آپ امام عبدالرزاق سے حدیثیں سننے کے لیے سفر نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا، جو براہ راست خلاق یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے سنتا ہے وہ عبدالرزاق سے سن کر کیا کرے گا؟ اور ایک دوسرا صوفی کہتا ہے، جب لوگ مجھے علم ورق سے مخاطب کریں گے تو میں ان پر علم خرق سے غالب ہو جاؤں گا، لہذا ان لوگوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ انہوں نے نہ تو اسلام کی مدد کی ہے نہ ہی کفر کو توڑا ہے، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام کے لیے آزمائش اور مصیبت بنے رہے ہیں۔ نمبر 27، علم کی تحریری حفاظت۔ علم کی تحریری حفاظت کے لیے کوشش کیجیے، کیونکہ علم کو لکھ کر محفوظ کرنا اسے ضائع ہونے سے بچانا اور ضرورت کے وقت تلاش و جستجو کی مسافت کو مختصر کرنا ہے، بالخصوص ان علمی مسائل میں جو اپنے اصل مراجع کے علاوہ میں ہوا کرتے ہیں۔ نیز اس کا ایک نہایت اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ پیرانہ سالی اور اعضاء و جوارح کی کمزوری کے وقت وہ آپ کے پاس ایک علمی خزانہ ہوگا جہاں سے آپ بحث و جستجو کی مشقت کے بغیر اپنا مادہ تحریر کر سکیں گے۔ لہذا اصل مراجع کے علاوہ میں بکھرے ہوئے علمی فوائد، قیمتی معلومات اور تحقیقی ابحاث کو نوٹ کرنے کے لیے اپنے پاس ایک ڈائری یا مذکرہ بنا لیں، اور اگر کتاب کا غلاف بھی اس قسم کی چیزوں کو نوٹ کرنے کے لیے استعمال کریں تو بھی بہتر ہے۔ پھر ان جمع شدہ معلومات کو بعد میں موضوعات کی ترتیب، مسئلے کے عنوان، کتاب کے نام اور جلد و صفحہ نمبر کے ساتھ ایک مذکرہ میں نوٹ کر لیں اور نقل شدہ معلومات پر لکھ دیں نقل کیا گیا، تاکہ منقول اور غیر منقول میں خلط ملط نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں تو جہاں تک پہنچے وہاں لکھ دیں صفحہ نمبر فلاں تک پہنچا، تاکہ نہ پڑھا ہوا حصہ چھوٹ نہ جائے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کی کئی تالیفات ہیں، جیسے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بدائع الفوائد اور امام زرکشی رحمہ اللہ کی خبائع الزوایا، اسی طرح کتاب الاغفال اور بقائع الخبایا وغیرہ کتابیں۔ لہذا علم کو لکھ کر محفوظ کرو، بالخصوص اپنے مراجع کے علاوہ میں ہونے والے نادر فوائد، غیر متوقع جگہوں پر پائی جانے والی گوشوں میں چھپی ہوئی معلومات، اور وہ علم کے بکھرے موتی جنہیں آپ دیکھتے اور سنتے ہوں اور آپ کو ان کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بھول ہو جایا کرتی ہے۔ امام شابی کہتے ہیں، جب آپ کوئی بات سنیں تو اسے دیوار پر ہی صحیح ضرور لکھ لیں۔ اسے امام خیثمہ نے روایت کیا ہے۔ اور جب اللہ کی مشیت سے بہت کچھ اکٹھا ہو جائے تو اسے اپنی ڈائری یا مذکرہ میں موضوعات کے اعتبار سے مرتب کر لیں، کیونکہ یہ چیز نازک ترین اوقات میں آپ کی مدد کرے گی، جب بسا اوقات بڑے بڑے پختہ کار بھی اس سے عاجز رہ جائیں گے۔ نمبر 28، علم کو بطور رعایت و نگرانی حفظ کرنا۔ علم پر عمل اور اس کی اتباع کے ذریعے اسے بطور دیکھ ریکھ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طالب حدیث کو چاہیے کہ طلب حدیث میں اپنی نیت خالص کر لے اور اس کا مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ کریم یعنی رضا الہی ہو۔ طلب حدیث کو دنیاوی مقاصد اور معاوضہ و بدلہ کے حصول کا ذریعہ بنانے سے اجتناب و اعتراض کرے، کیونکہ اپنے علم کے ذریعے ان جیسے دنیاوی مفادات چاہنے والوں کے لیے وعید آئی ہے، اور اپنے علم پر فخر و مباحات کرنے سے اجتناب کرے۔ نیز طلب حدیث سے اس کا مقصد ریاست و سرداری حاصل کرنا، متبعین و مریدین بنانا، نیز مجلسیں منعقد کرنا نہ ہو، کیونکہ علماء پر آنے والی آفتیں اکثر و بیشتر اسی قبیل سے ہوتی ہیں۔ اور طالب علم کو چاہیے کہ حدیث کو بطور روایت نہیں بلکہ بطور رعایت حفظ کرے، کیونکہ علم کے روایت کرنے والے تو بہت ہیں، اس کی رعایت دیکھ ریکھ اور نگہداشت کرنے والے کم ہیں، اور بہت سے حاضر غائب کی طرح
اور عالم جاہل کی طرح ہوا کرتے ہیں، اور بہت سے حدیث یاد کرنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے حکم پر عمل آوری کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں جیسے اس کی معرفت اور علم بھی چلا گیا ہو۔ اور طالب حدیث کو چاہیے کہ حسب امکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و آثار کو برت کر اور اپنی ذات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تطبیق دے کر اپنے عام معاملات میں عوام کے طور طریقوں سے نمایاں اور ممتاز رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ نمبر 29، یادداشت کی مستقل نگہداشت۔ وقتاً فوقتاً اپنے علم کی نگہداشت کیا کرو، کیونکہ نگرانی نہ کرنا علم کے ضائع ہو جانے کی نشانی ہے، خواہ کچھ بھی ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعلقۃ ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہبت۔ یقیناً حافظ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ والے شخص جیسی ہے کہ وہ اس کی مستقل نگہداشت رکھے تو اس کے پاس محفوظ رہے، اور اگر چھوڑ دے تو ضائع ہو جائے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے اور امام مالک نے الموطا میں روایت کیا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو اپنے علم کی مستقل نگہداشت نہیں کرے گا اس کا علم ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم صرف قرآنی تھا، اس کے سوا کچھ نہیں، اور جب ذکر و نصیحت کے لیے آسان کردہ قرآن کریم عدم نگہداشت کے سبب ضائع ہو سکتا ہے تو دیگر اسلامی علوم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور سب سے بہتر علم وہ ہے جس کے اصول ازبر کیے جائیں اور اس کی فرع کو دہرایا جائے اور وہ اللہ کی طرف لے جائے اور اس کی رضا و خوشنودی کی رہنمائی کرے۔ اور کسی نے کہا ہے ہر عزت جسے علم سے موقد و مضبوط نہ کیا جائے اس کا انجام کار رذالت اور پستی ہے۔ نمبر 30، اصول پر فروع کے استنباط کے ذریعے تفقہ۔ مخصوص فقہ کے پیچھے تفقہ اور اسے حاصل کرنے والی چیز درکار ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو احکام کو اس کے شرعی ماخذ سے جوڑتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے یاد کر لیا اور خوب ازبر کر لیا، پھر جیسے سنا تھا ویسے ہی اسے ادا کر دیا، کیونکہ بسا اوقات ایک فقہ حاصل کرنے والا فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات کوئی فقہ حاصل کرنے والا ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ ابن خیر رحمہ اللہ اس حدیث کی فقہ میں فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ فقہ سمجھنے کے لیے کلام کے معانی میں استدراک و استنباط کا نام ہے، اور اسی ضمن میں تفقہ کے وجوب، معنی حدیث کی جستجو اور اس کے سربستہ راز نکالنے کا بھی بیان ہے۔ اور شیخین شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ کو اس باب میں بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ جو ان دونوں اماموں کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا وہ تفقہ کے راہ مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفقہ کی ایک مجلس کے سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی ہے۔ حمد و صلات کے بعد ہم لوگ تفقہ فی الدین اور صورت مسئلہ کی تعیین، تقریر و اثبات، تاصیل اور تفصیل کے طور پر مشروع احکام کے ماخذ میں غور کرنے کی ایک مجلس میں تھے تو گفتگو شروع ہوئی۔ چنانچہ میں کہتا ہوں قوت و تصرف اللہ ہی کے پاس ہے، یہ مسئلہ ایک اصل اور 2 فصلوں پر مبنی ہے، اور اللہ آپ کو نیک بنائے۔ جان لو کہ تفقہ سے پہلے تفکر یعنی غور و فکر درکار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی کئی آیتوں میں اپنے بندوں کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں گہری نظر ڈالنے
اور غور و تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ نیز یہ کہ انسان اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائے تاکہ عقل و دانش کی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں پورے طور پر کھل جائیں اور ایمانی تقویت، احکام کی گہرائی اور علمی پختگی تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ارشاد باری ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، سورہ بقرہ آیت نمبر 242۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ نیز ارشاد ہے قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ بنا بری تفکر سے کہیں دور چیز ہے، کیونکہ وہ تفکر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، ورنہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، سورہ نساء آیت نمبر 78۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے۔ لیکن یہ تفقہ دلیل و برہان سے آراستہ اور ہوا پرستی اور خواہشات نفسانی سے آزاد ہونا چاہیے۔ ارشاد باری ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ لہذا اے طالب علم اپنے آپ کو غور و تفکر اور فقہ و تفقہ سے آراستہ کرو تاکہ تم فقیہ کے مرحلے سے فقیہ النفس تک پہنچ سکو، جیسا کہ فقہا کہتے ہیں، یعنی وہ فقیہ جو احکام کو ان کے شرعی ماخذ سے ہم آہنگ کرتا ہے، یا فقیہ البدن تک پہنچ سکو جیسا کہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ لہذا اصولوں پر فروع کو تطبیق دے کر اور قواعد و ضوابط کا پورا اہتمام کرتے ہوئے پیش آمدہ مسائل پر غور کرو، اور کسی فرع کے سلسلے میں تلاش و جستجو اور شریعت کے عام اصول و ضوابط جیسے مسالے، دفع ضرر و مشقت، آسانی کی طلب، حیلہ گری اور ذرائع کے سد باب وغیرہ کے قواعد کی روشنی میں اسے شریعت کے عام قالب میں ڈھالنے کے لیے اپنی فکر و نظر جٹا لو، اور اس طرح تم ہمیشہ نیک رہنمائی سے ہمکنار رہو گے، کیونکہ یہ چیز دشوار حالات میں تمہاری مدد کرے گی۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نصوص شریعت میں تفقہ، تشریعی حالات و ظروف میں بصیرت اور مقاصد شریعت میں غور و تأمل کا التزام کرو، کیونکہ اگر تمہاری سمجھ اس سے خالی اور تمہاری سماعت اس سے غافل ہوئی تو سمجھ لو کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور تم پر جہالت کا نام چسپاں ہو کر رہے گا، اور بالضبط یہ خوبی ہی تمہیں مسائل کے استنباط کی قدرت و صلاحیت کا گہرا ملکہ اور درست معیار عطا کرے گی۔ کیونکہ دراصل فقیہ وہ ہوتا ہے جو کسی پیش آمدہ ہنگامی مسئلے کا حکم نکال کر پیش کر دے جس میں نص نہ ہو، اور بلاغی وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے بلاغت کے اقسام و تفریعات کا ذکر کرے، بلکہ بلاغی وہ ہوتا ہے جس کی بلاغی بصیرت کتاب اللہ میں سرایت کر گئی ہو، چنانچہ وہ کتاب اللہ کے چھپے علوم سے بلاغی پہلوؤں کا استنباط کرے، اور اگر کچھ لکھے یا خطاب کرے تو آپ کے سامنے اپنی تحریر و گفتگو میں بلاغت کے موتی جڑ دے، اور یہ معاملہ تمام علوم کا ہے۔ نمبر 31، حصول علم میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ اگر آپ کو کوئی علم یا فن سمجھ میں نہ آئے تو اس سے نہ گھبرائیں، کیونکہ بعض علوم و فنون کچھ بڑی اور شہرا آفاق ہستیوں کے لیے بھی دشوار رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو صراحت فرمائی ہے، جیسا کہ ان کی سیرتوں سے معلوم ہوتا ہے، جیسے علم عروض میں امام اسمعی، خط میں محدث امام رہاوی، منطق میں امام ابن الصلاح، علم صرف میں ابو مسلم نحوی، حساب میں امام سیوطی، اسی طرح امام ابو عبیدہ محمد بن عبد الباقی انصاری، ابو الحسن قطعی، ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفرا اور ابو حامد غزالی، ان 5 علماء کو علم نو میں گہری مہارت حاصل نہ ہو سکی۔ لہذا اے طالب علم خوب شوق و رغبت سے علم حاصل کرو اور اللہ سے دعائے خیر کرو اور شر سے اس کی پناہ مانگو، اور اس کے سامنے تواضع و انکساری میں الحاح و عاجزی کا ثبوت دو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر
مشکل و دشوار محسوس ہوتی تو اکثر یہ دعا فرماتے، اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اے اللہ، اے آدم و ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم عطا فرما، اور اے سلیمان کو سمجھ دینے والے مجھے بھی سمجھ عطا فرما۔ چنانچہ وہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ نمبر 32، علمی امانت۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے، سیکھنے، عمل کرنے، پہنچانے اور ادا کرنے وغیرہ میں نہایت اعلیٰ علمی امانت کی خوبی سے آراستہ ہو، کیونکہ امت کی فلاح و کامرانی اس کے حسن عمل میں ہے، اور اس کا حسن عمل صحیح اور درست علوم میں ہے، اور صحیح علوم اس بات پر موقوف ہیں کہ امت کے افراد جو کچھ بھی روایت کریں یا بتلائیں اس میں امانت دار ہو۔ لہذا جو علم کے سلسلے میں بلا امانت گفتگو کرے گا، علم کو زخم آلود کرے گا اور امت کی کامرانی کی راہ میں رکھنا اور رکاوٹ ڈال دے گا۔ علوم سے نسبت رکھنے والی جماعتیں ایسے لوگوں سے خالی نہیں، جو اس مقصد سے علم حاصل نہیں کرتے کہ اونچی فضیلت سے آراستہ ہوں یا اپنے علم و معرفت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور اس قسم کے لوگوں کے دلوں میں امانت کو پائیدار جگہ نہیں ملتی۔ اسی لیے ایسے لوگ انسنی باتوں کو روایت کرنے اور نامعلوم باتیں بیان کرنے میں بے باک ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے باریک بھی ماہر اہل علم کو نقد رجال اور فضول گوئی کرنے والوں اور حسب علم بولنے والوں کے درمیان تمیز کرنے پر آمادہ کیا، یہاں تک کہ طلبہ علم کو ان باتوں کی قیمت کا علم ہوا جو وہ پڑھ رہے تھے، اور ایسے شخص کی حیثیت ان سے پوشیدہ نہیں رہی کہ وہ قطعی طور پر سچا ہے یا جھوٹا، یا دونوں میں سے ایک پہلو دوسرے پر راجح ہے، یا دونوں پہلوؤں کا یکساں احتمال ہے۔ نمبر 33، سچائی و راست گوئی۔ راست گوئی وقار کی علامت، نفس کی شرافت، باطن کی شفافیت، ہمت کی بلندی، عقل کی پختگی، مخلوق کے ساتھ محبت کا پیغامبر، جماعت کی سعادت اور دین کا تحفظ ہے۔ اسی لیے گفتگو میں سچ بولنا فرض عین ہے، لہذا ہائے افسوس اس میں کوتاہی کرنے والا کس قدر ناکام ہے، اور جو ایسا نہ کرے گا اپنی ذات اور اپنے علم کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعلم الصدق قبل ان تتعلم العلم، علم حاصل کرنے سے پہلے سچائی سیکھو۔ اور امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذه الصنعة لا يرتفع فيها الا صادق، اس علم میں سچا آدمی ہی بلندی پا سکتا ہے، لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، علم سیکھنے سے پہلے سچائی سیکھو، اور سچائی دراصل بات اس طرح پیش کرنے کو کہتے ہیں جو واقع اور اعتقاد کے مطابق ہو۔ چنانچہ سچائی کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی ضد یعنی جھوٹ کی بہت سی قسمیں، شکلیں، راہیں اور وادیاں ہیں۔ مجموعی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، چاپلوس کا جھوٹ، یعنی وہ جھوٹ جو واقع اور اعتقاد دونوں کے خلاف ہو، جیسے کوئی کسی ایسے شخص کی چاپلوسی کرے جسے جانتا ہو کہ وہ فاسق یا بدعتی ہے، چنانچہ اسے نیکی اور استقامت کی خوبی سے متصف کرے۔ نمبر 2، منافق کا جھوٹ، یعنی جو اعتقاد کے خلاف اور واقع کے مطابق ہو، جیسے منافق بظاہر وہی بات کرتا ہے جو اہل سنت و ہدایت کرتے ہیں۔ نمبر 3، بودے اور غبی کا جھوٹ، یعنی جو واقع کے خلاف اور اعتقاد کے مطابق ہو، جیسے کوئی کسی صوفی بدعتی کے بارے میں نیک ہونے کا عقیدہ رکھے، چنانچہ اسے ولایت کے وصف سے متصف کرے۔ لہذا سچائی کی راہ کو لازم پکڑو، نہ زبان کی جڑ پر دباؤ ڈالو، نہ ہونٹوں کو ملاؤ، اور نہ ہی بولنے کے لیے اپنا منہ کھولو، مگر انہی حروف کی ادائیگی کے لیے جو آپ کے اندرونی سچے احساس کی تعبیر کریں، جیسے محبت و نفرت، یا آپ کے ظاہری احساس کی ترجمانی کریں، جیسے حواس خمسہ، سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کا ادراک ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ سچا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جبکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہوں، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سنا جبکہ اس نے سنا نہیں ہے، اور دیکھنا کہیں تمہارے گرد مختلف خیال و گمان نہ گردش کرنے لگے جو تمہیں راست گوئی سے خیانت میں مبتلا کر دے، اور نتیجہ یہ ہو کہ تمہیں جھوٹوں کی فہرست میں درج کر لیا جائے۔
اور اگر تمہاری طبیعت تمہیں کسی جھوٹی بات پر آمادہ کر رہی ہو تو اس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ تم سچائی کے مقام و مرتبہ اور جھوٹ کی قباحت و پستی، نیز یہ کہ جھوٹے کا معاملہ بہت جلد فاش ہو جاتا ہے وغیرہ کا ذکر کر کے اپنے نفس کو کچل دو اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز و درماندہ نہ ہو، اور اپنی ذات کے لیے شریعت کے دائرے سے باہر تاریزات اور توریہ کے راستے بھی نہ کھولو۔ لہذا اے طالب علم، خبردار، دیکھنا کہیں سچائی سے تاریزات اور پھر جھوٹ کی طرف نہ نکل جانا، اور اس کی بدترین منزل علم کے معاملے میں جھوٹ بولنا ہے، جو ہمجولیوں کی منافست اور دنیا کی سستی شہرت کے مرض کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور جو اپنے مقام و حیثیت سے بڑھ کر شہرت کی تلاش میں ہو، اسے جان لینا چاہیے کہ باریک نگاہوں اور تنقیدی کلموں سے لیس کچھ لوگ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری شہرت کو حقیقت کی کسوٹی پر تولیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ 3 معنوں میں تمہاری سستی شہرت کا راز فاش ہو جائے گا۔ نمبر 1، دلوں سے تم پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ نمبر 2، تمہارا علم چلا جائے گا اور مقبولیت کا راز فاش ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر سچ بھی بولو گے تو کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ جو چکنی چپڑی باتوں کو اپنا پیشہ بنا لے وہ جادوگر کا بھائی ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم۔ نمبر 34، طالب علم کا ڈھال۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، کہہ دینا طالب علم کا ڈھال ہے، اور اس احساس برتری کے سبب اس سے اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اسے بے نقاب کر دیتا ہے، اور اسی بنا پر جب لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے تو کہا جاتا ہے میرا خیال ہے وغیرہ کہنا آدھی جہالت ہے۔ نمبر 35، اپنے راس المال یعنی عمر کے لمحات کی حفاظت۔ حصول علم کے لیے اپنے وقت کی حفاظت کرو، عمل کے حلیف بنو، ناکاری اور حیرانی کے حلیف نہ بنو، اور کام کو لازم پکڑو، کاہلی اور گپ شپ کے عادی نہ بنو، کیونکہ محنت، کوشش، حصول علم کے التزام، مشائخ کی صحبت، پڑھنے پڑھانے، مطالعہ، غور و تدبر، حفظ، بحث و تحقیق وغیرہ کے ذریعے، علمی مشغولیت کے ذریعے وقت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بالخصوص عنفوان شباب، نوعمری اور صحت و تندرستی کے اوقات میں، لہذا اس قیمتی موقع کو غنیمت جانو تاکہ علم کے بلند مراتب حاصل کر سکو، کیونکہ یہ دل جمعی اور فکری یکسوئی کا وقت ہے، کیونکہ اس عمر میں مشغولیتیں اور زندگی اور سرداری کے انتظامات سے پھیرنے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، اور اخراجات اور اہل و عیال کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ما للمعیل وللعوالی انما یسعی الیہن الفرید الفارد۔ کثیر العیال کو بلندیوں سے کیا سروکار، بلندیوں کی رسائی تو وہی کرتا ہے جو تنہا، یگانہ اور باکمال ہوتا ہے۔ اور دیکھنا، اپنے اوپر تسویف یعنی آج کا کام کل پر ٹالنے کو حاکم نہ بنانا، چنانچہ یہ نہ کہنا کہ فلاں کام سے فارغ ہو کر کروں گا اور اس کام سے ریٹائر ہونے کے بعد کروں گا وغیرہ، بلکہ اپنے کام میں جلدی کرو قبل اس کے کہ تم پر ابو الطحان کینی کا قول صادق آئے، حننتی حانیات الدہر حتی کانی خاتل یدنو لسیدی، قریب الخطو یحسب من رعانی ولست مقیدا انی بقیدی۔ زمانے کے حوادث نے میری کمر اس قدر جھکا دی ہے کہ گویا میں اس شکاری کے مانند ہو گیا ہوں جو قریب قریب قدم رکھتے ہوئے نہایت خاموشی سے شکار کے قریب ہو رہا ہو۔ مجھے دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ میں قید میں ہوں، حالانکہ میں قید میں نہیں ہوں۔ اور اسامہ بن منقذ کہتے ہیں، مع الثمانین آث الضعف فی جسدی وسعنی ضعف رجلی واضطراب یدی، اذا کتبت فخطی خط مضطرب کخط مرتعش الکفین مرتعدی، فعجب لضعف یدی ان حملها قلما من بعد حمل القنا فی لبۃ الاسد، فقل لمن یتمنی طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد۔ 80 برس ہوتے ہوتے کمزوری نے میرے جسم کو کھوکھلا کر دیا، اور میرے پیروں کی کمزوری اور ہاتھوں کی کپکپی نے میرا برا حال کر دیا۔ جب میں لکھتا ہوں تو میری تحریر ایک کانپنے والے جیسی ہوتی ہے،
جیسے کسی گھبرائے تھرائے کانپتی ہتھیلیوں والے کی تحریر ہو۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ میرے اس ہاتھ میں قلم اٹھانے کی بھی سکت نہ رہی، جبکہ یہ ہاتھ شیر کی حلق میں نیزے کی دھار پیوست کر چکا ہے۔ لہذا لمبی عمر کی تمنا کرنے والے کو بتلا دو کہ پیرانہ سالی اور عمر درازی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر تم نے اپنا کام فوری انجام دے لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم علم میں بلند ہمت کے مالک ہو۔ نمبر 36، نفس کی راحت رسانی۔ اپنے وقت میں سے کچھ گھڑیاں نکال کر معلومات عامہ وغیرہ کی کتابیں پڑھو۔ علم کے باغ و بہار میں رہ کر اپنے نفس کو راحت پہنچاؤ، کیونکہ وقتاً فوقتاً دلوں کو راحت پہنچانا چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: اجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحکمہ فإنها تمل كما تمل الابدان۔ ان دلوں کو راحت پہنچاؤ اور ان کے لیے علم و حکمت پر مبنی لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جس طرح جسموں میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہ دل بھی اکتا جاتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مطلق اوقات میں نوافل کی ممانعت کی حکمت کے سلسلے میں رقم تراز ہیں، بلکہ بعض اوقات میں نوافل کی ممانعت میں دیگر مصلحتیں بھی ہیں، جیسے بسا اوقات عبادت کے بوجھ سے نفسوں کو راحت پہنچانا، جیسا کہ نیند وغیرہ کے ذریعے راحت پہنچائی جاتی ہے۔ اسی لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: انی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ میں اپنی نیند کو بھی نیکی شمار کرتا ہوں جیسے اپنے قیام اللیل کو نیکی سمجھتا ہوں۔ نیز فرماتے ہیں: بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات میں مطلق نفل کی ممانعت کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ممنوع وقت میں نفس کو راحت پہنچائی جائے تاکہ نماز کے لیے طبیعت چاق و چوبند ہو جائے، کیونکہ ممنوع چیز کو پا کر نفس کو فرحت ہوتی ہے اور آرام کے بعد نماز کے لیے نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اسی لیے طلباء کے لیے ہفتہ واری چھٹیوں کا رواج ایک طویل عرصے سے عام ہے، اور عام طور پر یہ چھٹی جمعہ کے دن اور جمعرات کو عصر کے وقت ہوا کرتی تھی، اور بعض لوگوں کے ہاں منگل اور پیر کے روز، اور ایسے ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی 1 سے 3 دنوں تک چھٹی رہا کرتی تھی۔ اس کا ذکر ہمیں آداب تعلیم اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آداب المعلمین از امام سحنون صفحہ 104، الرسالۃ المفصلہ از امام قابسی صفحہ 135-137، الشقائق النعمانیہ صفحہ 20، اور اس کے حوالے سے ابجد العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195-196، اور کتاب الیس الصبح بالقریب از امام طاہر بن عاشور فتاوی رشید رضا 1212، موجم البلدان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102، مجموع فتاوی امام ابن تیمیہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 318، 320، 329۔ نمبر 37، الفاظ کی تصحیح اور ضبط کی پڑھائی۔ کسی پختہ اور ٹھوس علم والے شیخ سے تصحیح و ضبط پڑھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ تحریف، تصحیف، غلطی اور وہم وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ اور اگر آپ اہل علم بالخصوص حفاظ کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی جنہوں نے بڑی بڑی مطول کتابوں کو چند مجلسوں یا چند دنوں میں کسی پختہ علم والے شیخ کے پاس ضبط و تصحیح کے لیے پڑھ کر ختم کیا ہے۔ چنانچہ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو 10 مجلسوں میں پڑھا، اور یہ ہر مجلس 10 گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ صحیح مسلم کو 4 مجلسوں یعنی تقریباً 2 دن اور کچھ زیادہ میں آغاز دن سے ظہر تک میں پڑھا، جو یوم عرفہ کو ختم ہوا۔ یہ سن 813 ہجری جمعہ کا دن تھا، اور سنن ابن ماجہ کو 4 مجلسوں میں اور موجم طبرانی صغیر کو ظہر و عصر کے درمیان 1 مجلس میں پڑھا۔ اور ان کے شیخ فیروز آبادی نے دمشق میں
صحیح مسلم کو اپنے شیخ ابن جہبل کے پاس ضبط و تصحیح کے لیے 3 دنوں میں پڑھا، اور اس باب میں امام خطیب بغدادی، معتمن ساجی اور ابن عبار وغیرہ کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں جن کا ذکر باعث طوالت ہوگا۔ اس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلا از امام ذہبی، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 277-279، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 310، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 253۔ طبقات الشافعیہ از امام سبکی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30۔ الجواہر والدرر از امام سخاوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103-105۔ فتح المغیث از امام سخاوی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46۔ شذرات الذہب، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 121-206۔ خلاصۃ الاثر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72-73۔ فہرس الفہارس از امام قطانی، تاج العروس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45-46۔ لہذا اس سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیں۔ نمبر 38، بڑی اور مطول کتابوں کو کھنگالنا۔ بڑی اور مطول کتابوں کا مطالعہ اہم ترین امور میں سے ہے، کیونکہ اس سے متعدد معلومات حاصل ہوتی ہیں، اذہان و افکار کو کشادگی اور بالیدگی ملتی ہے، ان میں سربستہ فوائد اور نادر علمی خزانے میسر آتے ہیں، بحوث و مسائل کے مصادر و مراجع کا تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور کتابوں میں مصنفین کے طریقوں اور ان کی اصلاحات کی معرفت ہوتی ہے، اور سلف ان کتابوں کے مطالعے کے دوران جہاں تک پہنچتے تھے بلغا یعنی یہاں پہنچا لکھ دیا کرتے تھے، تاکہ دوبارہ پڑھتے ہوئے بالخصوص لمبے وقفے کے بعد کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ نمبر 39، عمدہ سوال۔ آداب گفتگو کا لحاظ اور اس کی پابندی کریں، جیسے عمدہ سوال کرنا، پھر بغور سننا، پھر جواب کو اچھی طرح سمجھنا، اور خبردار دیکھنا جواب مل جانے پر یہ نہ کہنا کہ لیکن فلاں شیخ نے ایسا کہا ہے یا مجھے ایسا جواب دیا ہے، کیونکہ ایسا کرنا ادب میں عیب کا باعث اور اہل علم میں باہم ٹکراؤ پیدا کرنے کا سبب ہے، لہذا اس سے بچو۔ ہاں اگر ایسا کچھ ناگزیر ہو تو واضح سوال کرو اور کسی کا نام لیے بغیر کہو کہ اس فتوے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، کہا گیا ہے کہ جب تم کسی عالم کے پاس بیٹھو تو اس سے کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرو، مشقت میں ڈالنے یا امتحان لینے کے لیے نہیں۔ نیز فرماتے ہیں علم کے 6 مراتب ہیں: اول عمدہ سوال، دوم خاموشی اور بغور سماعت، سوم عمدہ فہم، چہارم حفظ، پنجم تعلیم، ششم یہ علم کا ثمرہ اور نچوڑ ہے، یعنی اس پر عمل اور اس کے حدود کی رعایت۔ پھر ان کی وضاحت کرتے بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے۔ نمبر 40، جھگڑا و تکرار کے بغیر مناظرہ۔ جھگڑا و تکرار سے بچو کیونکہ یہ معیوب شے ہے۔ البتہ حق جوئی کے لیے مناظرہ نعمت ہے، کیونکہ سچے مناظرے میں حق کو باطل پر اور راجح کو مرجوح پر غلبہ ہوتا ہے۔ وہ باہمی خیر خواہی، حلم و بردباری اور علم کی نشر و اشاعت پر مبنی ہوتا ہے۔ رہا باہمی گفتگو اور مناظرات میں جھگڑا تکرار، تو وہ بیجا حجت بازی، ریاکاری، لوگ و کلامی، تکبر، ایک دوسرے پر غلبہ و برتری، جھگڑا، اکڑپن، عداوت و دشمنی اور احمقانہ حرکت ہے۔ لہذا اس سے اور ایسا کرنے والے سے چوکنا رہو۔ گناہوں اور محرمات کی پامالی سے محفوظ رہو گے اور اس سے اعراض کرو، عافیت میں رہو گے اور گناہ و معاصی کو ذلیل و رسوا کر سکو گے۔ نمبر 41، علم کا مذاکرہ۔ انصاف اور نرم خوئی کا التزام کرتے ہوئے اور جانبداری، بے اصولی اور شر و فساد سے دور رہتے ہوئے اہل علم و بصیرت کے ساتھ مذاکرہ اور یادداشت کے تبادلے کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ یہ چیز بعض جگہوں پر مطالعے سے بھی بھاری ہوتی ہے، ذہن و دماغ کو تیز کرتی ہے اور یادداشت کو قوت پہنچاتی ہے۔ اور ذرا چوکنا رہنا، کیونکہ یہ چیز جو راست گو نہیں ہوتے ان کا عیب فاش کر دیتی ہے۔
چنانچہ اگر یہ مذاکرہ کسی کم علم اور ناپختہ ذہن والے کے ساتھ ہو تو وہ ایک مرض اور باہمی نفرت کا باعث ہے۔ رہا علمی مسائل میں خود آپ کا اپنی ذات کے ساتھ مذاکرہ کرنا، تو آپ کے لیے اس سے لاپرواہی برتنا مناسب نہیں، اور کہا گیا ہے علم کو زندہ کرنا اس کا مذاکرہ ہے۔ نمبر 42، طالب علم کتاب و سنت اور اس کے علوم کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے، چنانچہ کتاب و سنت اس کے لیے پرندے کے دو بازوؤں کے مثل ہیں، لہذا دیکھنا کہیں ٹوٹے بازو والا نہ ہو جانا، یعنی کتاب و سنت کے علوم سے بے اعتنائی نہ کرنا۔ نمبر 43، ہر فن کے اسباب و وسائل کی تکمیل۔ تم ہرگز ٹھوس اور ماہر طالب علم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جب تک کہ تم اس فن کے تمام تر اسباب و وسائل اکٹھا نہ کر لو۔ مثلا فقہ میں فقہ و اصول فقہ اور حدیث میں علم روایت و درایت اکٹھا نہ کر لو، اسی طرح دیگر علوم و فنون میں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ ارشاد باری ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ طالب علم کسی علم کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک اسے اچھی طرح یعنی کما حقہ ازبر نہ کر لے۔